درس کے بعد آج ہماری گفتگو احکام حائض میں، اور کوشش کریں گے کہ آج ہم حائضہ کے احکام پورے پڑھ لیں۔ جناب سکندر صاحب، وہ چیزیں جو حائض عورت پر حرام ہیں، وہ چیزیں جو حائض عورت پر مکروہ ہیں، اور وہ چیزیں جو حائض عورت کے لیے مستحب ہیں۔ عبارت میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، مطلب بھی بالکل آسان ہے۔ میرے خیال میں ہم عبارت پڑھتے ہیں، اگر کہیں کوئی آپ کو پریشانی ہو تو آپ کہیں، مریض اس کی میں وضاحت کریں۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا، اور حرام ہے علیہا، اس پر۔ علیہا کی ضمیر کا خود مرجع لکھ دیا، اے علی الحائض، حائض پر، مطلقاً الصلاۃ، مطلقاً نماز اس پر حرام۔ اب وہ مطلقاً کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلقاً کا ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے حائضہ جس قسم کی بھی ہو، مضطربہ ہو، ٹھیک ہے، عددیہ ہو، وقتیہ ہو، جو بھی قسم کی ہو، اس پر جو کیا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ واجبتاً و مستحبتاً، واجب ہو یا اچھا صحیح کریں گے نا ابھی۔ تو حرام ہے حائضہ پر مطلقاً، مطلقاً یعنی جو قسم بھی حائضہ کا ہو نماز، چاہے نماز واجب ہو چاہے مستحب بھی، اور اسی طریقے سے وہ صوم، روزہ رکھنا بھی حرام ہے، لیکن وہ تقضی ہے، روزے کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن دون صلاۃ، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ والفارق النص، جناب نسیم صاحب، یہ کیا ہوا کہ روزہ رکھنا بھی حرام، نماز پڑھنا بھی حرام، لیکن روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں؟ کس چیز نے آ کے ان دونوں صورتوں میں فرق ڈالا ہے؟ فرمان النص، معصوم کا فرمان ہے، جس کی وجہ سے ہم نماز کے قضا کے قائل نہیں ہیں، اور اس کے لیے روزے کے قضا کے قائل ہیں۔ مشقت ہے، اور دوسری دلیل جو عقل بھی مانتی ہے، مشقت ہے، عورت کو تکلیف ہوگی تقرر صلاۃ، اگر ہر مہینے نماز کی قضا کرے، ٹھیک ہے، ولا غیر ذالک، آپ کے پاس بھی عبارت یہی ہے یا لا مشقت ہے؟ ہاں، ولا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کوئی علت نہیں ہو سکتی بھائی، یا تو نص ہو سکتی ہے یا مشقت ہو سکتی ہے۔ وہ طواف الواجب والمندوب، اور اسی طریقے سے حرام ہے اس عورت حائضہ پر کہ وہ طواف جا کے کرے خانہ کعبہ کا، چاہے طواف واجب ہو چاہے طواف مستحب ہو۔ وَإِن لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ طَهَارَةٌ، اچھا کیا طواف میں طہارت شرط ہے؟ کہتے ہیں کہ اگرچہ طواف میں طہارت شرط نہ بھی ہو، پھر بھی عورت کا طواف کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ لتحریم دخول المسجد، عورت کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اور خانہ کعبہ مسجد الحرام کے بیچ میں ہے۔ جب بھی یہ خانہ کعبہ میں جائے گی، خود حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی مسجد الحرام کے حکم میں ہے، تو اس میں اس کا داخل ہونا حرام ہے۔ مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے بھائی؟ مسجد الحرام میں چاہے عبور کی وجہ سے گزرے، چاہے ٹھہرنے کی وجہ سے، چاہے ہر حال میں وہاں جانا حرام علیہ حائض پر۔ وہ مس و کتابت القرآن، اور قرآن کی لکھائی کو ٹچ کرنا، مس کرنا بھی حرام ہے۔
وفی معنی القرآن اسم اللہ تعالی، اور قرآن کی معنی میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، واسماء الانبیاء والائمۃ، اور انبیاء کے نام، ائمہ کے نام، کما تقدم، جیسے کہ یہ بات گزر چکی کہاں پر، جنابت والی بحث میں. ویکرہ حملہ ولو بالعلاقۃ، اور عورت کے لیے مکروہ ہے قرآن کا اٹھانا ولو، ہاں ہاں نہیں یکرہ، اچھا وہ آپ کی مرضی ہے. یکرہ حملہ، ٹھیک ہے، یا یکرہ حمل القرآن ولو، ہاں یکرہ پڑھے تو حمل کو منصوب کیوں پڑھتے، ہم لوگ پڑھے نا، یکرہ کا نائب فاعل بنائیں گے، تو لہا تو جار مجرور وہ ضمیر جائے گی عورت کی طرف. مکروہ ہے آپ کی کتاب کے مطابق حائض عورت کے لیے حمل القرآن، قرآن کو اٹھانا، ولو بالعلاقۃ، اگر کہ وہ محبت میں ہی کیوں نہ اٹھاتی ہو، ٹھیک ہے. ولمس حامشہ، حامش بمعنی حاشیہ، بھائی توجہ، کتاب کے لکھائی کا جو ہے جو باٹر ہے نا، اس کو بھی لمس کرنا کیا ہے، مکروہ، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بین سطور ہی، اور یہ جو قرآن کی لائنیں لکھی ہوئی ہیں ان کے بیچ میں ہاتھ لگانا جہاں پر لکھائی نہیں، وہ بھی مکروہ ہے. کل جنوب، جیسے جنوب کے لیے یہ بات کیا تھی، مکروہ تھی. وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا، اور حرام ہے اس عورت پر. اب یہ لفظ پھر میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ لفظ تھا یا لفظ تھا، اب یہ کتاب، ہاں برس ترجمہ اس کا ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈکشنری میں آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا. اور حرام ہے حائض عورت پر مساجد میں ٹھہرنا، البتہ کون سی مساجد، غیر الحرمین. حرمین سے مراد ہے مسجد النبی اور مسجد الحرام. مسجد النبی کس شہر میں ہے جناب نسیم، اور مسجد الحرام مشاہد صاحب جی مکے میں. بھائی ان دو مسجدوں کا کیا حکم ہے، وہ فیہما یحرم الدخول، ان دو مساجد میں تو داخل ہونا ہی حرام ہے مطلقاً، چاہے ٹھہرنے کی نیت سے داخل ہو چاہے گزرنے کی نیت سے داخل ہو. کم امر ہے جیسے یہ جنوب میں گزر چکا، اور یہاں پر بھی جو ہے اوپر طواف والی بات میں گزر چکا. وقضا، قضا یعنی مسجد میں ٹھہرنے کی طرح، یحرم علیہا حرام ہے عورت کے لیے، وضع شیء فی المساجد، جو مساجد میں کوئی چیز رکھے، کل جنوب، جیسے جنوب کے لیے حرام تھی. وقراءۃ العزائم، اور 4 صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے ان کا پڑھنا بھی حرام ہے. وہ ابعادها، ان کے بعد حصے کا پڑھنا بھی جو ہے چاہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. وطلاقها، اور اسی طریقے سے عورت حائضہ کو طلاق دینا بھی حرام ہے، مع حضور زوج، جب شوہر موجود ہو، ٹھیک ہے، یا حکم حضور میں ہو. حکم حضور کیا ہوتا ہے، یعنی فون پہ رابطہ ہے، اسے طلاق دینے سے پہلے وہ بیوی سے معلوم کر سکتے کہ تم حالت حیض میں ہو یا نہیں ہو، اس کے لیے بھی طلاق دینا حرام ہے. وہ دخول ہو بہا، اور شوہر دخول کرے عورت کے ساتھ، بھائی انشاءاللہ شادی کریں گے تو آپ دخول سمجھیں گے، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. وہ کونہا حائلن، ٹھیک ہے، وہ کونہا حائلن، ٹھیک. اور اگر یہ فرض کرے حائض عورت حائل ہو گئی، حائل ہو گئی یعنی کہ حاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ صح، لیکن اگر حاملہ ہو تو یہ سب کام صحیح ہے، کیونکہ حمل کے دوران عموماً حیض نہیں آتا عورت کو، بات واضح ہوگی. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ، مصنف نے تو مطلق کہہ دیا کہ طلاق حرام ہے، ٹھیک ہے، حیض کے دنوں میں، حالانکہ اگر حاملہ نہ ہو تو حیض کی صورت میں طلاق حرام ہے، لیکن اگر حاملہ ہو تو بھلی حیض بھی ہو پھر بھی طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لتحریم فی الجملہ، اس لیے کہ بھائی یہ طلاق دینا یہ فی الجملہ یا دخول کی طرف ضمیر پڑتا ہے، یہ داخل کرنا فی الجملہ حرام ہے. فی الجملہ یعنی حیض کی کئی ساری حالت ہے، حاملہ صورت میں حیض ہے یا غیر حاملہ صورت. اگر غیر حاملہ کی صورت میں حیض ہے پھر تو طلاق بھی حرام، تو دخول بھی حرام. حاملہ کی صورت میں حیض ہے تو پھر دخول بظاہر عبادت سے لگتا ہے کہ حرام نہیں. وہ محل تفصیل باب طلاق، اس مسئلے کی اگر تفصیل جاننا چاہتے طلاق والے مسئلے کی، ٹھیک ہے، تو گویا کہ
یہ جو بھائی کہا کہ چلے یہ طلاق میں تفصیل اس کی آپ مشاہد پڑھیں گے. وہ عقید ہونا اگرچہ علماء کی عادت ہو چکی ہے ہونا باب طہارت میں اجمالاً یہ طلاق کے مسئلے کو بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ وطئھا اور حرام ہے اس عورت کے ساتھ وسیع کرنا قبل میں جان بوجھ کر, ٹھیک ہے, اور علم رکھتے ہوئے. بھائی میرے اگر ایک شوہر کو علم ہی نہیں, بیچارہ نابین ہے, ٹھیک ہے, بیوی بھی کچھ نہیں بتاتی, وہ چلا گیا اور وہ مخصوص دنوں میں تھی تو شوہر کے لیے حرام نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ عمدن جائے اور جان بوجھ کر جائے, ٹھیک ہے, علم ہے کہ یہ چیز حرام ہے, وہ مخصوص حالت میں ہے. وتجب الکفارۃ لو فعل, اگر اس شخص نے ایسی حالت میں بھائی کشتی کھیلی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا, لیکن احتیاطاً, وہ کفارہ بھی احتیاط کے طور پر دینا ہوگا. لا وجوباً علی الاقویٰ, قول قوی کے مطابق کفارہ دینا واجب نہیں ہے. ولا کفارۃ علیہا مطلقاً, عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہے, مرد کو کفارہ دینا پڑے گا. والکفارہ تو کفارہ کتنا ہے جناب وہ مشاہد صاحب؟ دینار, ایک دینار. یہ دینار کیا ہے؟ اے مسکال ذهب خالص, بھائی خالص سونے کا ایک مسکال, ٹھیک ہے. ایک مسکال کیا ہے؟ اس زمانے میں پیسوں کی صورت میں چلتا تھا, میرے خیال میں 18 جو ہے کیا ہے وہ کوئی چنے کے دانے کے برابر ہے یا ایسا کوئی اس کا وزن. اگر سیستانی کے توضیح مسئلے میں مسکال کا وزن گرام کی صورت میں لکھا ہوا ہے, وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں. مضروب یعنی اس پہ ٹھپا لگا ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو ثلث الاول وہ کیا ہوگا بھائی؟ حیض کے جو دن ہے نا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اگر 6 دن حیض آتا ہے تو اس کے 3 حصے کریں گے تو 2 دن, 2 2 2, پہلے 2 دن میں کیا ہے تو 1 دینار دے گا, ٹھیک ہے. پھر ثلث الاول پہلے تیسرے حصے میں, ثم نصف دینار, پھر آدھا دینار دے گا ثلث ثانی اگر دوسرے حصے میں گیا ہے, ٹھیک ہے. ثم ربع دینار, پھر دینار کا چوتھا حصہ دے گا ثلث الاخیر اگر آخری تیسرے حصے میں گیا ہے. وہ یختلف ذالک, بھائی یہ حیض کا ثلث مختلف ہوتا ہے بے اختلاف العادت. اگر عورت کی حیض کی عادت ہی 3 دن ہے تو بھائی 3 دن کا ثلث کتنا ہوگا مشاہد؟ ہاں ثلث ایک. اگر 6 دن ہے تو اس کا ثلث کتنا ہوگا؟ ہاں, اگر 9 دن ہے تو ہاں 3. وہ عورت کی عادت پر ہے, اس کی عادت کتنے دن ہے اس حساب سے جو ہے کہ آپ کو اس کو تقسیم کرنا ہوگا. وما فی حکم العادت, یا وہ عورت جس کی پکی عادت تو نہیں ہے سکندر, لیکن وہ تمییز کی وجہ سے حکم عادت میں ہے. میں نے تمییز و روایات, یا تمییز پہ عمل کرتی ہے یعنی علامات خون دیکھ کر وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ حیض ہے, یا روایات پر عمل کرتی ہے. اگر 6 والی روایت پہ عمل کرتی ہے تو پہلے 2 دن ثلث اول, دوسرے 2 دن ثلث ثانی, تیسرے 2 دن جو ہے کیا ہے وہ ثلث آخر ہے. فالاولان, بس پہلے 2 دن اولن, ٹھیک ہے, یہ پہلا ثلث ہوگا لذات ستت, اس عورت کے لیے جو 6 دن خون دیکھی ہے. والوسطان وسط, اور بیچ والے 2 دن بیچ ہوگا اس عورت کے لیے جو 6 دن دیکھتی ہے. والاخیران آخر, اور جو کیا ہے یہ آخر پڑھیں گے یا آخر پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور آخری 2 دن جو کیا ہے وہ آخری ثلث ہوگا, ٹھیک ہے. وہاں کذا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے 6 کی مثال دی, آپ 9 کی مثال بھی دے سکتے ہیں, 3 کی مثال بھی دے سکتے ہیں. وہ مصرف ہوا, یہ کفارہ کس کو دیا جائے سکندر صاحب؟ فرماتے مستحق کو کفارہ یہ مدرسے والوں کا پیٹ بھرے گا اس سے, ٹھیک ہے. جو کفارہ کھاتے ہیں ان کو یہ بھی کفارہ دیا جائے گا. ولا یعتبر فیہ التعدد, اچھا اس کفارے میں تعدد شرط ہے کہ چند لوگوں کو دیں؟ نہیں, ایک بندے کو بھی اگر آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. وَيَكْرَهُ لَهَا, اور مکروہ ہے اس عورت کے لیے قراءۃ باقی القرآن غیر العزائم, 4 سورتوں کے علاوہ جن میں سجدہ واجب ہے باقی قرآن پڑھنا مکروہ ہے. من غیر استثناء لسبب, اس میں 7 آیات کی بھی استثناء نہیں کی گئی. جنوب میں مشاہد یہ کہا تھا
کہ جنوب والے کے لیے 7 آیات پڑھنا مکروہ نہیں ہے، 7 سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اس کے لیے 1 آیت پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ وَكَذَا يَكْرَهُ لَهُ الْإِسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُولِ، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے شوہر کے لیے کہ وہ لذت حاصل کرے قبول کے بغیر۔ بھائی قبول یعنی آگے والا طرف، ٹھیک ہے، جا کے چپٹ جاتا ہے، کبھی گلے لگاتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب مکروہ ہے۔ مما بین السرۃ ورکبہ، اب یہ باتیں آپ کواروں کو کیسے میں بھائی سناؤں؟ بھائی میرے سرہ کہتے ہیں ناف کو، ٹھیک ہے، اور رکبت کہتے ہیں گھٹنے کو۔ ناف اور گھٹنے کے بیچ والے حصے میں بھی لذت حاصل کرنا مکروہ ہے۔ وہ یکرہ لہا، اور عورت کے لیے بھی مکروہ ہے کہ اعانتہ، کہ اپنے شوہر کی مدد کرے علیہ اس بات پر کہ ہاں میں تو حاضر ہوں، بس صرف جو ہے گیٹ بند ہے، باقی آپ کی مرضی۔ الا ان یطلبوا، ہاں لیکن اگر شوہر مطالبہ کرتا ہے کس کو؟ استمتاع کو، بیوی کو، میں گھٹنے مٹنے چھوڑنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر عورت کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ فتن تو پھر کراہت، عورت کی کراہت ختم ہو جائے گی، کیوں؟ بے وجود نجابت ہے، لیکن عورت پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے۔ وہ یظہر من العبارت سے، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کراہت الاستمتاع بغیر القبول، کہ آگے کے علاوہ باقی سب لذت حاصل کرنا مکروہ ہے مطلقاً، جو جگہ بھی ہو، بھائی ٹانگ ہو، ہاتھ ہو، منہ ہو، جو بھی ہو، والمعروف ما ذکرنا ہو، جبکہ مشہور یہ ہے کہ بھائی گھٹنے اور ناف کے بیچ والی مکروہ ہے استمتاع، باقی استمتاع مکروہ نہیں ہے۔ ویستحب لہا، اور مستحب ہے اس حائض عورت کے لیے الجلوس فی مصلاھا، کہ وہ اپنے نماز والی جگہ پر بیٹھ جائے، ان کان لہا، اگر ہے اس عورت کے لیے محل کوئی جگہ، مؤذن جو معین کی گئی ہے لہا صلاۃ کے لیے۔ جیسے گھر میں کچھ لوگ عبادت کے لیے کسی ایک کونے کو، کسی ایک کمرے کو مخصوص کر دیتے، مسجد میں تو نہیں جا سکتی، باقی اگر اس عورت نے اپنے گھر میں کوئی جگہ معین کی ہوئی ہے تو ہر روز وہاں عبادت والے ٹائم پہ بیٹھے، وَإِلَّا، اور اگر کوئی جگہ معین نہیں کی فَحَيْثُ شَاءَ، پھر جہاں چاہے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، بعد الوضوء ہے، وضو بھی کرے گی، المنوی بہ، اور اس وضو میں نیت کرے گی التقرب، کہ میں خدا کے قربت کے لیے وضو کرتی ہوں، لیکن دون الاستباحہ، اس میں نماز کے مباح ہونے والا لفظ نہیں کہے گی، کیونکہ اس وضو سے نماز تو مباح نہیں ہوگی، جس سے قربت کر سکتی ہے۔ اور پھر کیا کرے بھائی میرے؟ وَتَذْكُرُ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرے گی، تذکرو پھر مضارع کا چوتھا سیغہ ہے، بقدر الصلاۃ، نماز میں اگر 5 منٹ لگتے ہیں تو 5 منٹ تک اللہ کا ذکر کرتی رہے، کیوں؟ لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعِبَادَةِ، تاکہ عورت کی پریکٹس باقی رہے کس پر؟ عبادت پر۔ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ، بھائی یہ خیر کا کام کرنا بھی عادت ہے، اگر چند دن چھوٹ جائے تو پھر اس کو انجام دینے کے لیے دقت ہوتی ہے۔ وَيَكْرَهُ لَهَا، اور مکروہ ہے اس عورت کے لیے الخضاب، بھائی بالوں کو رنگ لگانا، بالحناء وغیرہ ہی، چاہے مہندی کے ساتھ رنگ لگائے، چاہے یہ جو انگریزی والا رنگ ہے کالا یہ لگائے، کل جنوب، جیسے کہ جنابت والے کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ رنگ لگانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو وَتَتْرُكُ ذات العادہ، فرماتے ہیں ترک کر دے گی وہ عورت جس کی عادت معین ہے حیض کی، کیا ترک کرے گی؟ العبادت، یہ عبادت آگے آ رہا ہے، یہ اس کا مفعول ہے۔ المستقرۃ، وہ عادت جو پکی ہو چکی ہے، وقت کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، یعنی وقت بھی معین ہے کہ پہلی تاریخ، عدد بھی معین ہے کہ 4 دن، اور وقتاً خاصاً، یا صرف وقت اس کا معین ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ سکندر، جیسے ہی اس نے خون دیکھا اپنی عبادت کو کیا کرے گی؟ ترک کر دے گی۔ المشروطۃ بطہارت، البتہ اس عبادت کو ترک کرے گی جس میں شرط ہے کس کی؟ طہارت کی۔ اما ذات العادت العددیہ، لیکن وہ عورت جس کی عادت تو ہے لیکن عدد معین ہے کہ ہر مہینے میں مثلا 3 دن، لیکن وقت معین نہیں ہے، وہی کل مضطربہ، تو یہ عورت مضطربہ کے حکم میں ہے، فی ذالک، عبادت کے ترک کرنے کے حوالے سے، کما سلف،
جیسے کہ مضطربہ کا بحث گزر چکا وغیرہ. اچھا اگر کوئی عورت راہب عادت نہیں ہے، مثلا مبتدعہ ہے یا مضطربہ ہے، وہ کیا کرے گی؟ بعد ثلاثت ایام احتیاط. بھائی میرے، وہ جیسے اس سے خون آیا تو بھی عبادت کرتی رہے گی، 3 دن کے بعد وہ عبادت کو کیا کرے گی؟ ترک کرے گی احتیاطاً. یہ احتیاطی بات ہے. والاقوا، جبکہ قول قوی یہ ہے جواز و ترکہما، بھائی یہ مبتدعہ اور مضطربہ دونوں بھی عبادت کو ترک کر سکیں برؤیت الدم، جیسے خون دیکھیں. ایضاً یعنی جیسے صاحب عادت تھی یہ بھی اس کی طرح ترک کر سکتے، خصوصاً خاص طور پر اذا زنتا ہو حیضاً، جب زنتا بھائی تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ مبتدعہ اور مضطربہ اس خون کے بارے میں ظن رکھتی ہیں یہ کیا ہے؟ حیض ہے. وہ ہوا اختیار ہو کے ذکر، وہ ہوا یعنی یہ ترک ہما برؤیت ہی، جیسے ہی یہ دونوں عورتیں بھی خون دیکھیں گی تو عبادت ترک کریں گی. یہ مصنف کا نظریہ ہے کتاب ذکر میں. وقت شرف الکتابین، اور مصنف صاحب نے اپنے 2 کتابوں میں اکتفا کیا ہے. 2 کتاب کے اندر دروس اور بیان، اس میں کیا کہا ہے؟ الجواز کا جائز ہے عبادت کو ترک کرنا، ظن نہیں خاصتاً، صرف اس وقت جب حیض ہونے کا ظن ہو تو جائز ہے، لیکن اگر حیض ہونے کا ظن نہ ہو تو پھر عبادت نہیں چھوڑے گی. وہ یکرہ ہوا تو آپ کو بولا ہاں جی ماہواری ختم ہو گئی، ابھی غسل اس نے نہیں کیا، اب اس کا شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے؟ فرماتے مکروہ ہے اس کے ساتھ وصی کرنا قبل میں بعد الانقطاع، خون بند ہو گیا لیکن قبل الغسل، ابھی اس نے غسل نہیں کیا. الازہر قول ازہر کے مطابق، خلاف للصدوق، یہ ہمارا نظریہ شیخ صدوق کے خلاف ہے. حیث حرم ہو، وہ کہتا نہیں غسل سے پہلے جانا حرام ہے، اگر سے خون منقطع ہو گیا پھر بھی جانا حرام. وہ مستند القول ہے. بھائی یہ 2 قول ہو گئے، عجیب بات نہیں ہے، پر بالکل عجیب بات ہے، لیکن کیا کریں؟ الاخبار المختلفہ تو ظاہری طور پر جو روایات ہیں وہ بھی مختلف ہیں. بعض روایات کہتی ہیں کہ خون کے بند ہونے کے بعد غسل سے پہلے شوہر جا سکتا ہے، بعض کہتی ہیں کہ غسل سے پہلے نہیں جا سکتا. والحمل علی الکراہۃ علی ترک الجمع، کہتے ہیں والحمل، یا حمل کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے؟ ہم اخبار کو حمل کریں گے. بعض منع کرتی ہیں کہ غسل سے پہلے مت جاؤ، ٹھیک ہے، بعض کہتی ہیں جا سکتے ہو، جو کہتی ہیں مت جاؤ ان کو ہم حمل کریں گے جس پر قراءت کریں. یعنی یہ نہیں، یہ تحریمی نہیں ہے بلکہ قراءت والی نہیں ہے. طریق الجمع، اس طریقے سے ہم دونوں روایت پہ کیا کریں گے؟ عمل کر لیں گے. بھائی جو روایت کہتی ہیں جانا جائز ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی مکروہ کا مطلب یہ کہ جا سکتے ہو لیکن نہ جاؤ تو بہتر ہے. تو نہیں والی روایت کو بھی ہم کہیں گے آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ جاؤ، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ جانا بہتر ہے. گویا کہ دونوں روایت کو ہم جمع کر لیں گے. والآیت ظاہرۃ فی التحریم قابلۃ للتعویل، فرماتے ہیں آیت کا تو ظہور کس میں ہے؟ تحریم میں. آیت دلالت کرتی ہے کہ حرام ہے شوہر کا بیوی کے پاس جانا. بھائی وہ آپ آیت جب پڑھیں گے نا، یطہرن یہ لفظ ہے، حتی یطہرن، اگر اس کو ثلاثی مجرد سے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ خون سے پاک ہوں تب تک شوہروں کے پاس نہیں جا سکتا، پاک ہو جائیں تو جا سکتا ہے. لیکن اگر یطہرن کو باب تفعیل میں لے جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جب تک غسل نہیں کریں گی. تو کہتے ہیں کہ آیت کو ہم کہیں گے بھائی بغیر شد کے پڑھو تو نتیجے میں آیت کی بھی تعویل اور توجیہ ہو جائے گی. وَتَكْلِفُ الصَّلَاةِ، اور یہ عورت قضا کرے گی ہر وہ نماز تمکنت من فعلها، جس نماز کو انجام دے سکتی تھی حیض سے پہلے. بھائی کیسے؟ مشاہد صاحب، زوال کا ٹائم ہوتا ہے 12:30 بجے، فرض کریں عورت کو 12:45 بجے ماہواری آئی تو 15 منٹ میں تو یہ ظہرین پڑھ سکتی تھی نا. تو آج کی ظہرین کو قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے، باقی کل والی نہیں کرنی، آج کی کرنی ہے. بھائی کیسے تمکنت؟ مضى من اول الوقت، نماز کے اول وقت سے گزرے مقدار و فعلها، اتنی مقدار کا ٹائم کہ جس میں نماز پڑھ سکتی تھی. وفعل ما يعتبر فيها، اور وہ کام بھی کر سکتی تھی جو کام معتبر ہوتے نماز کے لیے. بھائی وضو بھی کر سکتی تھی، ٹھیک ہے،
اور جو کیا اگر اس کے کپڑے نجس تھے وہ بھی پاک، یعنی نماز اور اس کے تمام مقدمات انجام دے سکتی تھی لیکن پھر بھی اس نے انجام نہیں دیا. اب اگر اسے منسز آ گئے تو اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی. تو پھر مایور صبر فیہا کی نمبر جائے گی صلاۃ کی طرف. مما لیس بحاصل لہا، ٹھیک ہے، طاہرۃ، جو اس عورت کے لیے حاصل نہ ہو طہارت کے وقت. توجہ، کبھی ایک عورت باوضو ہوتی ہے تو زوال سے نماز پڑھنے کے لیے اس کو 10 منٹ بھی کافی ہیں ظہرین کے لیے. کبھی بغیر وضو والی ہوتی ہے تو پھر اس کو 15 منٹ چاہیے. پھر اگر کپڑے بھی نجس ہوں تو پھر اس کو 20-25 منٹ چاہیے. تو ہر عورت کا وقت اپنے لحاظ سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کو نماز پڑھنے کا وقت اور وہ شرائط جو نماز میں معتبر ہوتی ہیں وہ بھی موجود تھیں اور اس نے نہیں پڑھی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. اور فعل رکعت طہارت، حتیٰ کہ طہارت کرنے کے بعد اگر ایک رکعت بھی پڑھ سکتی تھی، ظہر کی پڑھ سکتی تھی، عصر کی نہیں، تو عصر کی قضا نہیں ہوگی لیکن ظہر کی قضا کرنی پڑے گی. وغیرہ من الشرائط المفقودہ، وغیرہ یعنی اور طہارت کے علاوہ دوسری وہ شرائط جو مفقود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو حاصل کرے گی. بعدہ کا جو تعلق اس کے ساتھ ہے تقضی کے ساتھ ہے. وہ تقضی کل صلاۃ بعد الحیض، جیسے حیض ختم ہوگا تو وہ نمازوں کی قضا بھی کرے گی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. ہاں گھر صاحب کیا حال ہے؟